لوگوں نے بیان کیا یہ 1 لاکھ پنجابی تھا، فوج تھی اور یہ تھا وہ تھا. ہم لوگوں نے ثابت کیا کہ 1 لاکھ فوج نہیں تھی، رائفلوں والے بہت کم تھے. اور انڈین جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس ایٹ آل. ہی واز رائٹ. ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر اب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے پولیٹیکلی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک ریلوے لائن گزرتی تھی اور اس کی چھتوں کے اوپر بنگالی کوئی سینکڑوں کی تعداد سے بیٹھے ہوتے تھے ٹرین کی چھت پر. اور ہمیں دیکھ کر ہم تو ورزی میں تھے، جوائے بنگلہ کے نعرے لگاتے تھے. اب ظاہر ہے جب وہ ہزاروں آدمی ہیں، اگر فرض کیا میرے ساتھ میرا 1 یا 2 سپاہی بھی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں ان کے سامنے. اب حالات جو تھے اتنے خراب ہو چکے تھے. ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر مجھے حکم ملا کہ جہاز تیار ہے، اپنی فیملیز کو 2 گھنٹے تمہارے پاس ہے، اپنی فیملیز کو فوراً جہاز میں بٹھاؤ اور سیدھے یہ ویسٹ پاکستان جا رہا ہے. میں گھر آیا، جیپ میں جا کے اپنی وائف کو، اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کے اور میری بیٹی ایک سلمہ جو ہے وہ وہاں پیدا بھی ہوئی تھی ڈھاکہ میں. میں نے ان سب کو اٹھایا، جہاز میں لوڈ کیا اور جہاز سیدھا وہاں سے اڑا. انہوں نے کوئی ٹکٹ نہیں لیے، کوئی بکنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. مطلب ہے کہ نکلو یہاں سے. ایک سٹیج وہ آ گئی تھی کہ جیسے یہاں سے نکلو. میں نے بھی شکر ادا کیا کہ بھائی اب حالات ایسے نہیں ہیں جو کہ پہلے سے. تو میری فیملی نکل گئی، اب میں نے سکھ کا سانس لیا. جنگ شروع جب جیسے ہوئی ہے تو ہم ایک طرف چلے گئے، وہاں سے اب ہم لڑتے تھے. اب جنگ میں ہم کیا لڑیں گے جبکہ ہمارے پاس ٹوٹل 35,000 پیپل تھے اور ان کی 3 کورز. ایک کور میں تقریباً پتہ نہیں کتنے بندے ہوتے ہیں، ایک ڈویژن میں کوئی پتہ نہیں کافی بندے ہوتے ہیں. ایک یونٹ میں 1000 بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ اپروکسیمیٹلی 1000 بندہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس ٹوٹل 350 فوجی تھے، جن میں یہ بھی میڈیکل سٹاف بھی تھا، کلرکس بھی تھے اور سب کچھ تھا. یعنی ہمارے پاس لڑائی کرنے والے جو لوگ تھے وہ کوئی میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 300 ہوں گے. چلو 300 ہوں گے. اور ہم جہاں تک لڑ سکتے تھے ہم لڑے. مگر یہ تھا کہ حالات بہت خراب ہوتے رہے. حتیٰ کہ ہمیں حکم ملا جی کہ اب یو بیٹر بی ریڈی فار دا وار. اب ہم تیار جنگ کے لیے ہوئے ہیں. حالت وہی ہے کہ بنگالیوں کے پاس بنگالیز کو وار کے اوپر لے جانا بھی منع ہو گیا کہ یہ آگے نہیں جائیں گے. بنگالیز کو علیحدہ کر دیا گیا، بنگالی سولجرز کو. اور ہمارے پاس صرف پنجابی سولجرز تھے جو کہ ہم ان کے ساتھ جاتے تھے اور وہ وہاں پر لڑائی کے لیے وہ تیار ہیں. اب بنگالیز کو کیا مطلب، بنگالیز کیا سوچتے ہوں گے، بنگالی سولجرز کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کوئی کسی اور آرمی سے ہیں. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا. بیٹا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا تھا. ہم تو کچھ نہیں چھپا رہے. بعد میں جب ہم نے سرنڈر کر دیا، جب ہوا جو کیا اس کا نام ہے، اور لوگوں نے بیان کیا یہ 1 لاکھ پنجابی تھا، فوج تھی اور یہ تھا وہ تھا. ہم لوگوں نے ثابت کیا کہ 1 لاکھ فوج نہیں تھی، ٹوٹل 30 یا 35 ہزار فوجی تھے، جس میں میڈیکل سٹاف بھی تھا، ککس بھی تھے اور کلیریکل سٹاف بھی تھا جو لڑتے نہیں ہوتے. رائفلوں والے بہت کم تھے. اور انڈین جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس ایٹ آل. ہی واز رائٹ. پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس ایٹ آل. بے اعتباری ہو چکی تھی بنگالیوں میں اور پنجابیوں میں، زیادہ تر یہ تھا. مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی تک اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے تھے. وہاں پر یہاں پر کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں اندازہ اس بات کا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر میں وہاں پر
PW ہی رہا. یہاں پر آ کے ان کا کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے. اب وہ جو میرا ایک کپتان تھا، میں نے آپ کو بتایا نا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں پاکستان آرمی میں نے قسم کھائی ہے، میری شادی ہوا تو پھر کیا ہوا، میں پاکستان جاؤں گا، پرزنر آف وار بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں پاکستان جاؤں گا. آئی اسپینٹ 2 سال 4 مہینے 16 دن میں قید میں رہا ہوں ایز اس میں پرزنر آف وار. اور ایک ایک دن میں نے گن کے گزارا، ایک ایک دن گن کے گزارا. 2 سال 4 مہینے 16 دن. اور جب میں واپس آیا ہوں تو، اور I really can't، جسے کہتے ہیں نا بیان. مگر PW کیمپ میں چونکہ اپنے کیمپ کا بھی کوارٹر ماسٹر تھا، اس لیے ہمیں کوئی تنگ نہیں کیا گیا. لیٹ می کنفیس، انڈین آرمی ہمارے ساتھ اسی طرح سے پیش آتے تھے. آدھے سے زیادہ تو ان کے پنجابی سے، جو ہمارے ساتھ پنجابی میں باتیں کرتے ہیں، سر کی حال آ کداں دیاں گلاں کرن ڈے ہے یا اس قسم کی. جیسے ہماری سی، سر ہاں تو ہو جاؤ پر ہاں کداں ہو. یہ مطلب ہے یہ اس جلندھر امرتسر کی بولی ہے جو سکھ بولا کرتے تھے. اور ہمیں بھی، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں، قرآن ظاہر ہے سمجھتے تھے. تو وہ وہاں پر انہوں نے ہماری خدمت بھی کی، عزت بھی کی، اور ہمارے ساتھ تمیز کے ساتھ رہے. ہمیں ہر چیز انہوں نے جسے کہتے ہیں صحیح دی. اور وی ڈنٹ اسپینڈ اینی تھنگ بیڈ. ہاں تو بیٹا 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتی. نمبر 1، ہتھ کڑی میں نے زندگی میں ایک دفعہ لگائی. دوسرے، ہتھ کڑی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. یہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں ہے. جب ہم آگرہ پہنچتے ہیں تو میجر بترا، ہاں پتہ چلا جی دیر ہو گئی ہے. اسٹور مین جس نے اس نے ہمیں کمبل شمبل دینے سے، وہ اسٹور بند کر کے چلا گیا ہوا گھر. میجر بترا اپنے ساتھ وہ اپنے اسٹور سے کمبل رضائیاں وغیرہ لے کے گیا تھا، کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ اگر نہ ہو تو ہمارے جو یہاں سے 8 آدمی گئے ہیں ان کے لیے میں یہ لے چلوں. بڑا فائن پرسن، آئی ول پریز ہم اینی ٹائم. وہ لے کے آیا، مگر اس نے ہمیں وہ دیا کھانا، ہم نے وہ کھایا وغیرہ وغیرہ جو وہاں بنا ہوا تھا. اس کے بعد وہاں پر جا کے اگلے دن ان کا ایک JCO آیا. اس نے کہا صاحب ہماری جو پرزنر آف وار ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے PW لکھا ہوتا ہے ان کی وردی کے اوپر. مگر اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جی جہاں پر یہ PW لکھا ہو وہ پینٹ ہوتا ہے، جہاں وہ باڈی کو ٹچ کرے وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ان کا ایک JCO آیا، انہوں نے کہا صاحب چیک کرائیں. مجھ سے شروع ہوا، میں اس سائڈ پر تھا، تو مجھے کہتا صاحب یہ تو ہو گیا آپ کا، وہ کدھر ہے جی تکیہ اور وہ چادر. میں نے کہا صاحب اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں صاحب اس کے اوپر بھی ہم چیک کریں گے، یہاں پر PW لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا صاحب آپ نے جنیوا کنونشن پڑھی ہے؟ کہتا صاحب جنیوا کنونشن وغیرہ چھوڑو، ہم نے جو کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے. میں نے ادھر منہ کر کے میں نے کہا جنٹلمین، ہماری بیٹری اپنے اس کمرے میں شاید 12 14 15 آفسر سے. میں نے کہا کوئی شخص، انگریزی میں نے کہا کوئی یہ چیک نہیں کرائے گا. مجھے کہتا صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جاؤ صاحب اپنے کسی پڑھے لکھے افسر کو بھیجو ہمارے پاس، ہم یہ چیک نہیں کرائیں گے. اس نے کہا جی ہاں انڈین گورنمنٹ کا حکم چلتا ہے، کسی کا نہیں. میں نے کہا جاؤ جو پڑھا لکھا کوئی ہے اس کو بھیجو ہمارے پاس. تھوڑی دیر کے بعد ان کا سکھ کمپنی کمانڈر تھا، وہ آیا، آ کے اسے دیکھا تو میں تو خیر چپ کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. ہمارا جو سینئر تھا وہ ڈاکٹر تھا، وہ بڑا سخت قسم کا آدمی تھا. اس ڈاکٹر نے بھی
اس میجر صاحب کو ٹھیک ٹھاک سنائیں گے. ذاتی بات بتاتا ہوں، ہمارے پاکستان کو توڑنے کے پلانز بنے ہوئے ہیں. پہلا پلان فلانا، دوسرا یہ، تیسرا یہ. اس وقت آج سے جب وہ 65 وار ہونی تھی یا 71 وار، اندرا گاندھی واز دا پرائم منسٹر. وہ پورے یورپ میں نکلی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی طرف لوگوں کو کرے، پاکستان کے خلاف ہو جائے سارے، ہمارا ستیہ ناش کرے اور یورپین ملکوں کو ہمارے خلاف بنائے. اور وہ ایگزیکٹلی وہی پلان کر رہے ہیں. تو بیٹا ایک بات میری یاد سے سن لینا، دعا کرو کہ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ معاف کرے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. بیٹا میں سو جسے کہتے ہیں ٹچی، کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. مجھے جیسے 100 بتے قربان، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.